تو ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں اور ناکام بھی بنائے جا رہے ہیں، اور دہشت گردی ملکی سلامتی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ انفیکٹ اس سال تو ہم نے لاسٹ ایئر اینڈ دس ایئر بہت زیادہ ایسے ہم نے انسیڈنٹس دیکھے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی کل بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور غور ہوا دہشت گردی سے کیسے نپٹا جائے گا۔ اجلاس میں فوجی اور سول قیادت چاروں صوبوں اور انکلوڈنگ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیوں کو مضبوط کرنے اور قومی نصاب میں دہشت گردی کے خلاف آگہی مضامین جو ہیں وہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بہت دیر پہلے ویسے یہ ہو جانا چاہیے تھا، بٹ سٹل یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم اور جھوٹی معلومات کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ اجلاس کا فوکس دہشت گردی سے زیادہ سوشل میڈیا سے متعلق حکومتی تشویش رہی ہے۔ اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی مشترکہ اور ہنگامی حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی تھی، بلکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اگلے ہی روز صوبے میں کسی آپریشن کی مخالفت بھی کر دی تھی۔ ملک کو آج بھی 2014 جیسی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں کل بھی دہشت گردوں نے بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے 6 مسافروں کو قتل کیا۔ کوئٹہ میں بم دھماکے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ بلوچستان شعیب نوشیروانی نے آج کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کوئٹہ میں کل بم دھماکے میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر بھی شہید ہوئے۔ کل جو واقعہ ہوا اس میں ڈاکٹر مہر اللہ ترین جو بلوچستان کا واحد پروفیشنل آنکولوجسٹ تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ دہشت گردی کا نہ کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے، بلوچستان کی ترقی کو روکنے، سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ہاسٹائل ایجنسیز کروا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ کون سی لڑائی ہے جس میں پڑھے لکھے پروفیشنلز جو آپ کے صوبے کا فخر ہیں، آپ کے ملک کا فخر ہیں، انہیں ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے؟ کہ وہ تو ان کا ہونا تو بڑا ضروری ہے، مطلب ان کی وجہ سے کتنے ہسپتالوں میں کینسر پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہوگا، لیکن انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اب آپ سوچ ہی لینا کہ پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ کون سی لڑائی ہے کہ ایک بس میں عام آدمی سفر کر رہا ہے، صرف اس کے شناختی کارڈ پہ کسی اور صوبے کا پتہ ہے، اس کو اتار کر قتل کر دو اس کے گھر والوں کے سامنے۔ مطلب جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، سرٹنلی سوالات تو اٹھتے ہیں کہ کیا جواز ہے کہ ان واقعات میں ملوث یا ان واقعات کو اوکے سمجھنے والوں سے ہمدردی بھی رکھی جائے؟ مطلب یہ کون سی محرومیاں ہیں جن کا ازالہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ بے گناہوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے؟ یہ لٹرلی یہ جتنے بھی لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں یہ دشمن کے اعلی کار ہیں، اور یہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس میں سمجھ نہیں آتا کتنا مشکل ہے اس کو سمجھنا کہ یہ دشمن کی چال ہے، اور ہم آرام سے مطلب یہ جانتے بوجھتے دشمن کے مہرے بنے ہوئے ہیں اور بے امنی پھیلائے چلے جا رہے ہیں سرزمین پہ۔ اچھا، اس میں کوئی گڈ اور بیڈ کی ڈویژن نہیں ہے، یہ بس سب بیڈ ہی ہے، تو اس میں پڑھنے کی کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلانے کی تجویز سامنے آئی ہے، اور تحریک انصاف بھی اس بار اجلاس میں شرکت پر مائل نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہو ہی جائیں۔ وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اب پالیسیز میں کوئی ابہام نہ رہے اور نیشنل ایکشن پلان پر ہنگامی بنیادوں پر عمل ہوتا دکھائی دے۔ اچھا، اب کیا طے پایا ایگزیکٹلی یہ ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں ایاز اکبر یوسف زئی انہوں نے جوائن کیا۔ ایاز، دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ظاہر ہے پہلے بھی اس سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اب یہ اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا طے پایا؟ پہلے سے کیا مختلف ڈسکس ہوا؟ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے یا جو ہمارے پاس چیزیں سامنے ہیں، اس میں ایک تو جعفر ایکسپریس کے جو حملہ آور کو تھے ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے عزائم کیا تھے۔ ساتھ ساتھ جو روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا ہو رہی ہے اس کو منہ توڑ اس کا جواب دیا ہے۔ روایتی میڈیا سے مراد یہی ہے کہ جو ٹی وی کا میڈیم ہے، ڈیجیٹل آپ کو پتا ہے کہ آج کل جتنے بھی سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں، ویب سائٹس ہیں، اس کے حوالے سے جو پاکستان کے خلاف جو اس وقت
ایک گندا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اچھا، ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو قومی بیانیہ اس کے اندر تھا، جو نیریٹو تھا، اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو مضبوط کیا جائے۔ اچھا، ساتھ ساتھ اس کے جو دہشت گردوں اور شرپسندوں کے جو سدباب کے لیے جو مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، ان کو سامنے لایا جائے کہ جی کون کون سی جو اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں وہ کیا ایکشنز ہیں، اور اس کو سامنے لائے جانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ ملکی سلامتی اور ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں کو تعاون اور ایسی روایت پر اتفاق کیا جائے کہ جو بھی پالیسی بنے تمام لوگ اس پہ عمل پیرا ہوں۔ ساتھ ساتھ قومی بیانیوں کو نوجوانوں تک پہنچانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور فلم اور جو ڈرامے ہیں اس میں بھی ایسے موضوعات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک چیزیں لائی جائے جس میں شرپسندوں کے بیانیوں کو جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا جائے، یا جو ان کی طرف سے نیریٹو بنایا گیا اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ ایک تو اس کے اندر یہ تھا۔ دوسرا، دہشت گردی کے جو منفی اثرات ہیں اس کو اجاگر کیا جائے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس ملک میں بدامنی ہو اس میں اکانومی بھی گر جاتی ہے، پھر ٹورزم ختم ہو جاتی ہے، وہ ملک جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، تو ان چیزوں کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے لائے جانے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کافی چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں۔ ایاز، یہ بھی بتائیے گا، بظاہر تو جو باتیں سامنے آئی ہیں جو آپ بتا بھی رہے ہیں یہ سب لانگ ٹرم چیزیں ہیں، جیسے کہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی تھا، لیکن اس وقت تو ایک ہنگامی صورتحال ہے، فوری طور پر کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ انہوں نے مطلب یہ کوئی باتیں ہوئیں، یہ کچھ سوچا کہ فوراً کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ کو جیسے معلوم ہے کہ کچھ چیزیں جیسے نیشنل پلان تھا اس میں کچھ چیزیں لانگ ٹرم کے لیے تھی کہ کیا اگلے 5 سال 10 سال میں کیا پالیسی ہوں گی، کیسے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے ٹیررزم کو۔ اب اس کے اندر جو اس اجلاس کے اندر اگر آپ یہ اسپیسیفکلی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے اندر تو دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اس وقت انفارمیشن کا دور ہے، اور وار بھی ساری انفارمیشن کی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو اور ان چیزوں کے سامنے جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر ایک بیانیہ آپ کے خلاف لایا جاتا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے۔ اچھا، اب ایک اور بات، وزیر اعظم نے ٹرانسپارٹ دی ہے، لیکن اس میں پھر کوئی بات آ جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کس حد تک ساتھ دے گی؟ کیا اجلاس میں ایسا اشارہ ملا ہے کہ قومی سلامتی پر وہ وفاقی پالیسی کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ چلیں گے؟ آپ نے صحیح کہا کہ ٹاسک وزیر اعظم نے بانٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت دیکھیں 2 صوبے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں دہشت گردی سے، ایک بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ آپ دیکھ لیں روزمرہ کے پر جو ہے یہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہے وہ کے پی میں ہو رہے ہیں، جو جنوبی اضلاع ہیں، وزیرستان ہے، بنو ہے، لکی مروت ہے، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو ساتھ دینا پڑے گا۔ وہ ساتھ دیں گے اس لیے کیونکہ اوبیسلی کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر پہ کوئی حملہ کرے، اور اس میں خیبر پختونخوا حکومت یا آج جو ان کے نمائندہ تھے بیرسٹر صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کا اعادہ کیا کہ ہم وفاقی حکومت کی ان پالیسیوں کے بالکل ساتھ دیں گے جو دہشت گردی کے خلاف ہو۔ باقی سیاسی چیزیں تو چلتی رہیں گی، اور اگر نہیں دیں گے ساتھ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پینیٹریشن بڑھتی جائے گی۔ بہت شکریہ ایاز، وی گاٹ یور پوائنٹ۔ تو لہٰذا آف کورس ایک بہت ہی فوری اقدام بھی کرنے ہوں گے اور ایک لانگ ٹرم، جس میں انہوں نے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایاز نے کی، عبداللہ آپ نے پتہ نہیں نوٹس کیا ہے کہ نہیں، اباؤٹ ڈراماز اینڈ فلمیں، میڈیا، مطلب یہ کافی عرصے سے کچھ ہو بھی رہا ہے، لیکن کبھی کبھار بڑی کوئی لیکن بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ سے سوسائٹل پریشرز، اور ان میں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے ایٹ لیسٹ برداشت کا کم ہونا، وہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ ایسی ہماری موویز اور ڈرامے وغیرہ بنے جو بین ہو گئے، تو اب یہ وہ والا کلچر بھی جو ہے نا کہ جو پتے کی بات ہو، جہاں کوئی مقصد ہو، جہاں کوئی پوائنٹ ہو، کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے، میسج ہے، اس کو اگر بین کرنے کی باتیں ہوں، جو کہ ہم نے دیکھا ہے ان دا پاس بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس کی چیزیں بین ہوئی ہیں، تو وہ پھر اب آپ نہ کریں نا ایسے۔ اف یو وانٹ ایک مائنڈ سیٹ بھی بدلے ملک کا بھی، اور ہم آگے جائیں اور ریکگنائز کریں کہ ہمارے ٹیررسٹ ایلیمنٹس کیا ہیں۔ ہمارے بیچ میں ہی رہتے ہوئے لوگ بھی اس قسم کی خواہشات رکھتے ہیں، تو ہمیں پھر تھوڑا سا۔ سرمد کھوسٹ کی ایک فلم تھی، وہ ان کو بالکل ہی بے ضرر تھی، جب دیکھا گیا اس کو تو بین کرنے کا کوئی تک نہیں تھا، لیکن ادروائز ابھی جو ڈرامہ آیا تن من نیل و نیل، اس میں ایگزیکٹلی بڑا ہی حساس موضوع اٹھایا گیا ہے جو ہمیں ریئل لائف میں ذرا آج کل دوبارہ سے نظر آ رہا ہے۔